پناہ ڈھونڈی۔ بہت ہی برے ہو تم، کبھی جو میرا احساس کیا ہو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو۔ وہ اسے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا، زاور آپ کو جانا تھا، آپ لیٹ ہو رہے ہو۔ وہ اسے بہکنے سے روکنا چاہتی تھی کیونکہ باہر سب بیٹھے تھے اور وہ کوئی موقع دینا چاہتی تھی کوئی اس پر مذاق کرے یا طنز کرے۔ اسے چچی سے عجیب طرح کا ڈر لگتا تھا۔ بہت بار تو انہوں نے اسے طنز بھی کیا تھا جو وہ زاور کو بتانے کا جب بھی سوچتی تو ہر بار ہی بھول جاتی تھی، کیونکہ زاور اسے اپنے آپ میں اتنا مصروف رکھتا تھا اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اگر یاد رہتا تھا تو بس زاور اور اس کی جنونیت سے بھری محبت یاد رہتی تھی۔ ہاں واقعی میں ہی لیٹ ہو رہا ہوں، لیکن وہ اس کے چہرہ اوپر کر کے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے پورے چہرے پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس فسوس خیز لمحے کو موبائل کی بیل نے آواز نے توڑا اور وانیا ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی تھی، جس پر زاور نے دانت پیسے تھے اور کال اٹینڈ کی تھی۔ ٹھیک ہو میرو، تم اسے کمپنی دو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، تم بھی آج یہ رنگ پہننا ضروری تھا کیا؟ وہ کہتے ہوئے زاور نے باہر کی طرف قدم بڑھایا اور وانیا نے بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی باہر آئی۔ اسے پتا تھا کہ زاور کا موڈ خراب ہو چکا ہے، لیکن گاڑی تک جاتے ہوئے مڑا، اپنا دھیان رکھنا مسز، آج میری اسلام آباد میں ایک ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے رات کو میں لیٹ آؤں، اس لیے آرام سے کھانا کھا کر سو جانا، اوکے؟ اور کوئی اتنا سیدھا مت سوچنا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بڑے ہی پیار سے اسے کہا اور ساتھ ہی وارن بھی کر گیا، جس پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گئی، جبکہ زاور اسے دیکھ کر گہرا سانس بھر کے گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ وانیا کچھ ہی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر ٹیرے سے چچی نے یہ منظر ناگواری سے دیکھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وانیا کو جلا کر خاکستر کر دے، لیکن اتنی جلد بازی میں وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سب کے لیے اس کو اپنے بھائی کبیشا کی مدد درکار تھی، جو ہر کام میں ان کے پارٹنر ہوتا تھا، اور اب بھی وہ اس سے رابطہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا تاکہ وہ پکڑی نہ جا سکے۔ دبئی کے مشہور ہوٹل کے روم میں وہ عمل کا انتظار کر رہا تھا، جو نہ جانے کیوں لیٹ ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اسے کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ روم میں داخل ہوئی۔ چست کپڑوں میں اپنا انگ انگ دکھا رہی تھی، جس پر کبیشا کے پھر سے رال ٹپکنے لگی۔ اسے حوث زدہ نظروں سے تکتا ٹھڑک پن پر اتر آیا تھا، تم کب میرا کام کرو گی؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ عمل کے آتے ہی کبیشا نے بےتابی سے پوچھا، تم اپنی پڑی ہے صرف یہاں مجھے ٹینشن یہ لگ ہوئی ہے، کیوں کیا ہوا؟ کبیشا نے آئیبروز کا کہا، تمہاری کرنی مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ عمل نے اسے دیکھا، ایسا بھی کیا میں نے کیا کر دیا؟ کبیشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ دیکھو اپنے کارنامے۔ عمل نے ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا، تجسس کے مارے کبیشا نے اس سے وہ کاغذ تھام لیے اور بڑے غور سے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہو؟ کبیشا نے وہ کاغذ ٹیبل پر زور سے پھینکتے ہوئے چیخا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ یاد کرو وہ پل جو میرے ساتھ گزارتے رہے ہو، اب بول رہے ہو کہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ واہ بھائی واہ، کیا کہنے! عمل تو اس کے بات پر تپ سی گئی تھی۔ جلد سے جلد یہ معاملہ ختم کرو اور میرا کام کر کے دو، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ وہ اس جھنجھلاہٹ سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ یہاں کوئی ڈاکٹر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اب جو بھی ہوگا پاکستان جا کر ہی ہوگا۔ عمل نے اصل پریشانی کی بات بتائی، وہاں میرے بہت سے جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کر دیں گے یہ کام، بس تم وقت پر آ جانا۔ کبیشا نے سگریٹ سلگا کر کہا، جس پر عمل پرسکون ہوئی تھی۔ وہ بھی اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، ابھی اسے اس مسئلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی، جس میں وہ سب حدود بھول بیٹھی تھی۔ اوکے پھر میں چلتی ہوں۔ عمل نے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن کبیشا نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے ڈارلنگ، ایسے کیسے؟ ابھی تو مجھے خوش کرو پھر جانا۔ کبیشا نے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ کتنا انتظار کرنے کے بعد وانیا کمرے میں نہ آئی تو زاور شاہ اٹھ کر خود نیچے آیا اور یہاں وہاں دیکھتے کچن کی طرف آیا، جہاں وہ کچن میں ملازموں کے ساتھ مل کر پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ساجدہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کام کر رہی تھی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کوئی احساس ہے یا نہیں تمہیں؟ ایک کپ کافی کا بنا کر لے آؤ، جلد سے جلد روم میں آؤ۔ اسے دیکھتے ہوئے روب دار انداز میں بولا، ٹھیک ہے آپ چلے، میں آتی ہوں کافی لے کر۔ یہ کہہ کر وہ کیبن کھولنے لگی اور کافی کا جار نکالنے لگی، تبھی زاور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی ملازمہ کے ہاتھ نہ بھیج دینا، خود آؤ اور جلدی، سمجھی؟ خبردار کسی اور کو بھیجا تو۔ زاور شاہ سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا، جس پر وہ اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی۔ صبح سے ہی اس کا موڈ آف تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی سونے میں سہاگا۔ بہمل نے کافی کا کہہ کر بھائی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی، اتنے کاموں میں اسے یاد ہی نہ رہا کہ زاور نے کافی کا کہا تھا۔ وہ خود بول کر گیا تھا تو وہ خود کو کوسنے لگی۔ جلدی سے کافی بنا کر وہ ملازموں کو ضروری ہدایت دے کر کچن سے باہر نکل آئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زاور شاہ لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے کام کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی زاور نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وانیا اسے کافی کا کپ پکڑانے لگی تو زاور شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو یار یہاں۔ وہ اس کے پاس غور سے دیکھتے ہوئے اپنے پاس جگہ بنا کر بولا، میں ذرا چینج کر لوں پھر آتی ہوں۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی وانیا کو حالت خراب ہونے لگی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے میں کچھ دیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، صبح بھی میں ٹھیک سے دیکھ نہ سکا تھا، بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تو وانیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑنے لگ گئی۔ میری کافی پیو گی؟ وہ کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو وانیہ نے ایک نظر سے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھوں سے کافی کے مگ کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں مگ لے لیا، ایک گھونٹ پی کر واپس مگ اس سے دے دیا۔ زاور نے مسکرا کر کافی کے مگ کو دوبارہ لبوں سے لگا لیا۔ تم نے میری جھوٹی کافی پی لی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ جھوٹا کھانا پینے سے پیار بڑھتا ہے، ایسا میں نے بڑوں سے سنا ہے۔ وانیہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ واہ واہ، میری بیوی تو بہت سیانی ہو گئی، چلو اسی خوشی میں میری بیگم مجھے کس کرے گی۔ کیوں وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلی؟ کیونکہ وہ بول رہا ہوں نا۔ زاور نے باتوں باتوں میں اسی کمر کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ یہ تو چیٹنگ ہوئی نا، وہ اسی گرفت میں قسمت آئی۔ پتہ ہے جب کوئی بندہ اپنے پسندیدہ انسان کو اتنی اہمیت دے پھر ایک دم سے اسے اگنور کرنا شروع کر دے، تب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی فیلنگز چینج ہو گئی ہیں، جیسا تم نے کیا مجھے اگنور کر کے، اب مجھے اگنور کرنے کی وضاحت کرو گی۔ زاور شاہ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو وانیہ نے زاور کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ میں نے آپ کو اگنور بالکل بھی نہیں کیا، وہ آہستہ سے بولی۔ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب کی بار زاور کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ نہیں، تو وانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ زاور نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ وہی سمجھا تھا۔ وانیہ نے اس کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاور نے حیرانگی سے دیکھا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، میری محبت کو آپ کسی ترازو میں تول نہیں سکتے۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا، اس بات کے آپ خود گواہ بھی ہوں گے۔ میں آج اپنے اندر کا ڈر بتانا چاہتی ہوں، مجھے ڈر ہے آپ مجھ سے کھو نہ جائیں اور آپ بھی صرف مجھ سے محبت کریں اور بہت زیادہ کریں، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ آئے، یہ چاہتی ہوں میں، کیونکہ دنیا میں جن میاں بیوی کے درمیان محبت، پیار، سلوک اور اتفاق ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے۔ میں آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کب کیسے مجھے محبت ہو گئی میں نہیں جانتی، مجھے بس آپ چاہیے ہو ہر پل اور ہمیشہ۔ میں اپنے محرم کے ساتھ مخلص ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا محرم بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ وانیہ کے ایک ہی لفظ اس کے سچ ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج کھل کر وہ زاور کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے، جنہیں زاور نے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہی اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا تھا۔ مجھے عشق ہے تم سے وانی، اب سے تو اب نہیں، تب سے جب ہم چھوٹے تھے تب سے ہی میرے دل نے تمہارے لیے دھڑکنا شروع کر دیا تھا، تم کو اپنا مانا تھا اور سوچ بھی لیا تھا کہ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ میری محبت کی جنون نے تمہارے لیے بچپن سے ہی ہے اور میں کسی کی نظر میں بھی تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے سے بے وفائی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری روح ہو تم، تمہارے بنا زاور شاہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے بغیر تو یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ زاور نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنی جنونیت کا یقین دلایا جو اسے اسی کے لیے تھا۔ بے اختیار ہی وانیہ زاور شاہ کے سینے سے آ لگی اور اپنے پاؤں زاور کے پاؤں کے اوپر رکھ کر اس کی گردن میں باہیں ڈالی اور تھوڑا سا چہرہ اونچا کر کے زاور شاہ کے گال پر اپنے لب رکھے اور اس کی گرفت سے ایک دم نکل گئی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ زاور تو شوق سے اس کے لمس اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے وانیہ سے ایسی امید نہیں تھی، لیکن آج تو وانیہ نے اسے حیران کر دیا تھا، جس پر زاور شاہ نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ صرف اتنی سی زاور نے اسے گھورا تو وہ شرم سے رخ موڑ گئی۔ یہ صرف اس چیز کا جواب تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اگنور کر رہی ہو؟ بھلا کوئی جان بوجھ کر اپنی سانسیں بھی لینے سے رک سکتا ہے؟ فضول میں میرا پارا ہی کیا، اب سو جائیں چپ کر کے، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم گھس گئی اور واش روم میں جا کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر لگی جو اس کی موجودگی میں تیز ہو جایا کرتی تھی اور زاور شاہ کی غربت کے لیے مچل رہی تھی۔ زاور اس کی ایک ایک بات نوٹ کر چکا تھا، اب بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو زاور روم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر سائڈ ٹیبل پر لیٹ گئی۔ واہ کیا کہنے، میرا سکون برباد کر کے اب سونا چاہ رہی ہو؟ زاور اس کے ساتھ لیٹ کر اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرا دی۔ جی نہیں، میں نے کوئی سکون برباد نہیں کیا، جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے میرا خود کا سکون برباد ہے، آپ کے بنا دل ہی نہیں لگتا، میں آپ کا سکون کیا خاک برباد کروں گی؟ وہ زاور کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے شرما کر بولی۔ وانیہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھا۔ جبکہ وانیہ کے ارد گرد خرطے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ اب میں ناراض ہو جاؤں؟ وہ گھمبی لہجے میں تھوڑا غصے سے بولا۔ نہیں، تو وہ اس کے غصے سے گھبرا کر بولی، تو پھر یہ مزاحمت کیوں؟ وہ زاور نے اسے اچھا خاصی شرمندہ کیا جس پر وہ اپنی مزاحمت جھٹ سے چھوڑ چکی۔ زاور اپنے کارنامے پر زیر لب مسکرایا اور اسے گال شدت سے چومے۔ آپ کو تو اسلام آباد جانا تھا نا؟ وانیہ کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تاکہ اس کا دھیان اس پر سے ہٹ جائے، لیکن زاور اس کی سب کارستانیاں سمجھ رہا تھا۔ صبح جاؤں گا، پھر دیکھتے وہاں رہنا ہے یا واپس آنا۔ زاور سے جواب دے کر پھر سے اس میں گم ہونے لگا۔ ذرا ہم گھومنے کب جائیں گے؟ وہ پھر سے بولی، بہت جلد، مصروف انداز میں بولا تو اسی گردن میں منہ چھپا گیا۔
میں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بولتی زبان اب خاموش ہو چکی تھی۔ زاور نے اس کے لب پر اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آزادی بخشی، لیکن اسے وارن کرنے کے لیے وانیہ بیچاری تو بول کر پچھتائی تھی، اب تم نے ایک لفظ بھی بولا نا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر دوبارہ جھک گیا اور سائڈ لیمپ کو بجھا دیا۔ اوف، آج پتہ نہیں اتنا لیٹ کیوں ہے، کہاں بھی تھا جلدی آ جانا، لیکن مجال ہے کبھی میری کوئی بات ڈھنگ سے سن لے، ہر وقت اپنی ہی کرتا ہے، ذرا بھی شرم نہیں آتی اس لڑکے کو۔ میراب کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ گھڑی پر نظر بھی مارا تھا جو 6 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اتنے میں وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنے روم سے نکلنے کی زحمت کی۔ میراب نے زاور کو گھور کر دیکھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ارے یار میرو، تمہیں تو پتہ ہے میں شادی شدہ ہوں، ایسی دیر ہو ہی جاتی ہے۔ اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا اور میراب اس کی بات سن کر جن بن جاتا تھا۔ اگر شادی نامہ بند ہو گیا ہو تو اب نکل جائے، بہت دیر ہو چکی، خان اب تک ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا، میراب نے اسے تن مارتے ہوئے کہا، جس پر زاور مسکرایا۔ ذرا پیچھے دیکھو تمہاری گھر والی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میراب نے فٹ پیچھے دیکھ کر کہا تھا کہیں محمل واقعی میں وہاں ہے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے جب سمجھ آئی تو زاور کی چلاکی پر دانت پیس کر رہ گیا۔ زاور کے بچے، تم میرے ہاتھوں بچو گے نہیں۔ خبیث انسان زیر لب اس کو گالی دیتا باہر کی جانب دوڑا، جہاں زاور گاڑی میں بیٹھا ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا اب تم بہت لیٹ ہوئے لگتے ہو، لگتا تمہیں فرصت نہیں تھی اپنی گھر والی سے، تبھی لیٹ ہو گئے۔ چلو کوئی نہیں، ایسا ہوتا رہتا۔ زاور جلدی پہ تیل کا چھڑکا۔ میراب نے سختی سے اپنے لب بھیجے۔ زاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اللہ تجھے جیسا دوست کسی کو نہ دے، جس کے تجھ جیسے دوست ہو، دشمن کی کیا ضرورت۔ میراب نے اسے اچھا خاصا سنا دیا، جس پر زاور گاڑی کو حویلی سے نکالتے روڈ پر لے آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ہی خفا سا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا؟ زاور نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے بولا۔ تم نے کہا تھا میری شادی کرواؤ گے، اب تک تو کوئی آثار ہی دکھائی نہیں دے رہے میری شادی کے۔ میراب نے اپنے جلے دل کی بات بیان کی، جس پر زاور حیرانگی ظاہر کرنے لگا۔ اوہ، تو یہ مسئلہ ہے، میں کہوں کوئی زیادہ سیریس مسئلہ ہوگا، یہ بھی کوئی بات ہے پریشان ہونے کی۔ زاور پھر سے اس کا مذاق بناتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا، جس پر اس نے خفا ہو کر اسے گھورا۔ اچھا سوری یار، میں بھول گیا تھا امی سے بات کرنا، آج لازمی میں بات کر لوں گا، زاور نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صرف بات نہیں کرنی، جلد سے جلد شادی کروانے پر راضی بھی کرنا ہے۔ میراب نے اس کی تصدیق کی، جس پر زاور نے اسے گھورا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ تم اتنے جو اتاولے ہو رہے ہو، سمجھ رہا ہوں میں، زاور نے اسے گھور کہا۔ یار کچھ نہیں کروں گا، بس غصے کے علاوہ، میراب نے اسے دانت دکھا کر کہا، تو اسے کچھ کرتے دیکھ کر تیری ہڈیاں مجھ سے بچیں گی نہیں۔ زاور شاہ نے میراب کو دھمکا۔ یار میں تیرا دوست ہوں اور تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ میراب نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ تو دوست ہے تو کیا ہوا، وہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کے لیے بہت ٹچی ہوں، یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ زاور اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، میں تم اپنے عزیزوں کے لیے بہت سینسٹیو ہو، بہت پیار کرتے ہو۔ میراب بھی اب سیریس ہو گیا۔ کہے بنا کبیر شاہ کیا بنا کبیر شاہ کا؟ میراب نے تھوڑی دیر بعد زاور سے پوچھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کمینہ اس طرح کالے دھندوں میں لگا ہوا ہے۔ میراب بس چلے تو میں آج ہی اس کا قصہ ختم کر دوں، زاور نے غصے سے کہا۔ ہاں تو وہ تو ہے، وہ بہت ہی کمینہ انسان۔ میراب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں میں، تو کب اس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو؟ میراب نے آرام سے ٹیک لگا کے پوچھا۔ ابھی خان کے پاس جا رہے ہیں نا، وہیں جا کر کچھ نہ کچھ پلان بناتے ہیں، پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں، راستے سے خان کے لیے مٹھائی بھی پیک کروا لیتے ہیں۔ زاور نے اپنے موبائل چیک کیا، جہاں وانیہ کے میسیجز آ رہے تھے، اسے سوتے میں ہی چھوڑا تھا۔ وہ خفا ہو رہی تھی کہ بنا بتائے کیوں گئے، حالانکہ رات اس بارے میں بات ہو چکی تھی، لیکن وانیہ کی منطق ہی نرالی تھی۔ اب وہ خود اپنے طریقے سے اسے منانے کا سوچ رہا تھا۔ صبح وانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر فوراً دائیں جانب گئی تھی، جہاں زاور سوتا تھا، لیکن زاور شاہ اس سے پہلے ہی جاگ چکا تھا اور شاید کمرے میں بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے اداسی چھا گئی، لیکن رات کا سوچتے ہی وانیہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زاور کے جنون کی ایک ایک بات اس کے کان میں گونجنے لگی تھی تو اپنا آپ میں ہی شرما گئی تھی۔ ایک دم سے اسے زاور کا خیال آیا کہ آخر وہ گیا کہاں ہے، تو جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈی اسے کال کرنے لگی، جو کہ اس نے بالکل بھی نہ اٹینڈ کی۔ جب مسلسل کال کرنے پر بھی اس نے کال پک نہ کی تو وانیہ کو بے تحاشا غصہ آنے لگا تھا۔ اسے میسیجز بھیجنے لگی، جن کو زاور نے سین تو کر لیا تھا، لیکن جواب ایک بھی نہ دیا۔ اب وانیہ نے ناراضگی بھرے میسیجز اسے بھیج ڈالے، جس کو زاور نے سین کر لیا تھا، لیکن اسے پھر اگنور کر رہا تھا۔ یہ بات وانیہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتی دعا مانگنے لگی۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ نیچے جائے، اس لیے وہ واپس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور زاور کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ زاور نے اسے اگنور کیا تو کیسے تبھی اس نے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ وہ خوشی سے کال اٹھانے لگی، لیکن یہ تو کوئی انجان نمبر تھا جس کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے اس کو اگنور کیا بجھے دل کے ساتھ۔ اس نے موبائل کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، کال پھر سے آنے لگی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس انجان نمبر سے کال کیوں آ رہی ہے۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پھر موبائل بجا، لیکن اب کی بار اس نے کال پک کر لی۔
ہیلو کون لڑکی زاور شاہ اور اپنی ماں کی خیریت چاہتی ہو تو زاور شاہ سے دور ہو جاؤ ورنہ لمحہ بھی نہیں لگے گا اس کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ دوسری طرف کرخت آواز میں کہا گیا تو ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گئی، لیکن پھر اس کی بات سنتی لرز اٹھی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وانیہ نے لہجہ سخت کرنے کی کوشش کی لیکن آنسو آنکھوں سے آ گئے تھے جن سے وہ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم زاور سے بے انتہا پیار کرتی ہو اور اس پر جان بھی قربان کر سکتی ہو۔ اگر تم نے اس کی زندگی عزیز ہے تو اس کی زندگی سے نکل جاؤ، لیکن تم نے زاور کو ذرا سا بھی کچھ بتایا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ اس کے بعد زاور زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اس کی زندگی چاہتی ہو تو اسے چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہاں ہاں وہ جو کوئی بھی تھا اب کہکا لگا گیا تھا۔ وانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں اس کی بات پر سنسناہٹ سی دوڑ گئی، خوف سے رنگ سفید ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا خوف سچ ہونے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، کون ہو تم؟ ایک دم سے وانیہ چیخی تھی۔ لڑکی آواز نیچی کرو، شاید تم ہم کو جانتی نہیں ہو۔ خیر اب جان جاؤ گی، اب زاور کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھو گی، یاد رکھنا زاور کو ذرا سا بھی کچھ بتایا تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے یہ سب بول کر فون بند کر دیا گیا۔ وانیہ اب مسلسل کانپنے لگی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ ماتھے پر آیا پسینہ وہ صاف کرتی بار بار زاور کو کال کرنے لگی تھی جو اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ سارا دن پریشان سی رہی، کسی سے بھی اس کی بات کا ذکر نہ کیا۔ گھر والوں نے اس کی یہ خاموشی نوٹ کی تو اس سے اداسی کی وجہ پوچھنے لگے، جن کو وہ یہ کہہ کر کی کہتی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ خود ہی اندر بہت زیادہ ڈر ہوئی تھی، کسی بھی قیمت پر زاور کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اللہ جانے اب اس پر کون سا امتحان آنے والا تھا۔ اب آ رہے ہو تم دونوں؟ کب سے میں انتظار کر رہا ہوں، زرغم خان نے ان دونوں کو آتے دیکھ کر بولا، جس پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ بس راستے میں رک گئے تھے یہ لینے کے لیے۔ میراب نے اسے مٹھائی اور پھولوں کا بوکے پکڑایا جس پر زرغم نے تھام کر سائڈ پر رکھ دیے۔ بہت بہت مبارک ہو شہزادے۔ زاور اس کے بغل گیر ہوا جس پر وہ خوشی سے مسکرایا۔ میری طرف سے بھی مبارک ہو۔ میراب بھی اس کے گلے لگا۔ خیر مبارک، اب تم لوگوں کو خیال آیا؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھا کر بولا۔ خوشی تو ہم بہت تھی ہم کو چاچا بننے کی، لیکن بس کچھ کاموں کی بری طرح پھنسا لیا تھا، لیکن دیکھو ہم پھر بھی تمہارے لیے آئے تو ہیں۔ زاور نے تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں اس پر احسان کر گیا، جس پر زرغم نے اس کو مکہ دکھایا تو وہ تینوں ہی ہنس پڑے۔ اچھا یہ بتا بھابھی کیسی ہیں؟ زاور نے امرہا کا پوچھا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہے، زرغم نے خوش ہو کر کہا۔ اور تیری طبیعت کیسی؟ بازو ٹھیک ہوا؟ میراب نے اس کے بازو کا پوچھا۔ ہاں اب چنگا بھلا ہوں، تم لوگوں کے سامنے ہوں، زرغم نے مسکرا کر کہا۔ چل پھر ہم کو اچھا سا ناشتہ کروا، ہم ناشتے کے بغیر ہی آئے ہیں، میراب نے اسے بولا۔ ہو جاتا ہے ناشتہ، یہ بتاؤ پلان کیا ہے، کیونکہ مجھے جو خبر مل رہی ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، زرغم نے سیریس ہو کر کہا۔ کیا خبر ملی ہے؟ میراب حیران ہوا، زاور بھی چوکنا ہو کر بیٹھا۔ کبیر شاہ کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ مل کر وہ زاور کی بیوی کے لیے بہت بڑا گیم پلان تیار کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ حویلی کا کوئی بندہ بھی شامل ہے۔ زرغم نے ان دونوں کو تفصیل بتائی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس نہج پر تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن زرغم نے سب پتہ کروا لیا تھا۔ زاور تمہارے کہنے پر میں یہ سب پتہ کروایا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ زرغم نے اسے دیکھا جو اب موبائل کو دیکھ رہا تھا جو کب سے بج رہا تھا۔ کیا ہوا، کس کا فون ہے؟ میراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو۔ زاور نے موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر کوٹ کی جیب میں رکھا، لیکن جب اس کے چہرے کے تاثرات بہت ہی پتریلے ہو چکے تھے۔ میں جانتا ہوں جو حویلی میں ان کے ساتھ دے رہا ہے اچھی طرح جانتا ہوں۔ زاور شاہ کے کہنے پر وہ دونوں حیران ہوئے۔ کون ہے وہ؟ میراب نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، وہ خود ہی سامنے بھی آئے گا، جو بھی شامل ہے سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس تم لوگ وہ کرو جو میں کہتا ہوں، زاور نے اٹل لہجے میں ان سے کہا۔ سب سے پہلے وانیہ کے نمبر کی انفارمیشن تم نکالو گے زرغم، کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے وہ وانیہ کو ہی اپنا مہرہ بنائیں گے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سب اپنی اپنی فیملی کی حفاظت خود کرنی ہے، سمجھے؟ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، اور ہاں کبیر شاہ عمل پر خاص نظر رکھنی ہے۔ زاور نے ان دونوں کو ہی حیرت میں ڈال دیا تھا، اور اتنا کچھ جانتا تھا، اب بھی بہت کچھ جانتا تھا، لیکن وقت آنے پر ہی وہ بتانے والا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا، امجد کو بول دیتا ہوں، وہ پہلے ہی نظر رکھے ہوئے ہے، زرغم نے اسے کہا۔ گڈ، ایک اور پلان ہے میرے پاس، لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلاؤ۔ اب کی بار زاور نے بھی بھوک کی رٹ لگائی تو زرغم آرڈر دینے لگا، لیکن میراب نے نہ جانے کب سے کچھ چپ بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ تم کیوں اداس بیٹھے ہوئے ہو؟ زرغم نے اس کو ایسے بیٹھا دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی، میراب نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔
میں بتاتا ہوں کہ کیوں اداس بلبل بنا ہوا ہے۔ اصل میں اس کی شادی جو رکی ہوئی ہے زاور کی، اب بحیرہ کی شرارت پھڑکی جس پر زرگم کہکا لگا کر ہنس پڑا اور میراب نے اسے گھورا۔ ہاں تو کیوں نہ اداس ہوں، میرا بنتا بھی ہے اداس ہونا، تم دونوں نے تو اپنی شادی رچا لی، مجھ غریب کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ میراب نے اب دہائی دی جس پر زاور اور زرگم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے اور دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے، ساتھ میں میراب بھی شامل ہو گیا۔ اب واپس حویلی جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے وانیا کو کال بیک نہ کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے اب مکمل ناراضگی کا اظہار کرے گی، لیکن وانیا کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک اور خیال کھودا اور پھر اس نے جلدی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کیا اور وانیا کو سینڈ کر دیا۔ اب اس نے جلدی سے گاڑی واپس موڑ لی اور ضروری کام یاد آنے پر اسی راستے پہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا جہاں اب وہ ہر حال میں پہنچنا چاہتا تھا۔ میراب بھی اس کے ساتھ ہی تھا جو چپ چاپ اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا اور حیران ہوئے جا رہا تھا۔ زاور یار، ہم حویلی جا رہے تھے، تم نے گاڑی کیوں موڑ لی؟ میراب پوچھنے بغیر نہ رہ سکا۔ کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور تم میرے ساتھ ہی چلو گے، زاور شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن پھر بھی پتہ تو چلے آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، میراب نے اصرار کیا۔ بس کچھ لمحوں کی بات ہے، بس تم پتہ چل جائے گا، اس لیے اب کوئی سوال مت کرو، سب سوالوں کے جواب وہیں تمہیں مل جائیں گے، زاور شاہ نے سختی سے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ میراب حیرت سے منہ کھولے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اسے یہ تو اندازہ تھا ہی کہ زاور یوں کسی بھی مسئلے میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں جب تک اسے پتہ نہ چل جائے کون غلط اور کون ٹھیک ہے، اس لیے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ لیکن آگے جا کر اس پر جو راز کھلنے والا تھا، اس راز نے میراب کو بہت شوق میں کر دینا تھا، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اس وقت زیڈ جی بہت ہی گہری سوچوں میں گم تھا کہ کچھ ساتھ سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اب تک نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ زیڈ جی اپنے آپ کو ہر معاملے میں خود کو بہت لاپرواہ ظاہر کرتا تھا، لیکن نظر اس کی ہر طرف ہی ہوتی تھی، اس کی عقابی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں سے اس کی نیت معلوم کر لیتا تھا اور پھر ان لوگوں سے ویسے ہی چال چل کر ان کو مات دے دیتا تھا جس پر وہ سب حیران رہ جاتے تھے کہ یہ شخص آخر کیا چیز ہے۔ اس لیے زیڈ جی کے بہت سے دشمن تھے، لیکن سب سے بڑا دشمن کبیر شاہ تھا جس نے اس نے ضبط کو بہت آزمایا تھا۔ اب زیڈ جی کی برداشت جواب دے گئی تھی، انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے امجد سے کام یاد آ گیا اور پھر اس نے فوراً اپنا فون نکالتے ہوئے کسی کو فون کیا تھا جو کہ امجد ہی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی سختی چھا گئی تھی۔ 2-3 بار کال جانے پر اس نے فون نہ اٹھایا جس پر زیڈ جی کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، لیکن اس نے بھی ہمت نہ ہاری، مسلسل فون کرتا رہا۔ آخرکار 4تھی بار فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں مر گئے تھے، کب سے فون کر رہا ہوں، تمہیں کوئی ہوش ہے ابھی کہ نہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ساتھ ہی زیڈ جی غصے سے پھٹ پڑتا، سر آئی ایم سوری، میں سو رہا تھا۔ غصے سے امجد نے منمناتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا امجد، وہ ہوا یا نہیں؟ اس نے غصے سے کہا، سر آپ اس وقت حویلی میں ہو یا واپس آ گئے؟ وہ بوکلا کر ٹائم چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھڑی رات کے 2 بج رہی تھی۔ امجد بکواس بند کرو، اپنی جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب دو، اس بات کا بس۔ زیڈ جی نے بے حد غصے سے کہا تھا، اب اس کا پارا بہت ہائی ہو رہا تھا۔ سر میں نے کبیر شاہ کے آفس کا پوری طرح سے چیک کر لیا ہے، لیکن مجھے کسی بھی قسم کے پیپرز نہیں ملے۔ وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ بے عزتی ہی نہ ہو جائے۔ دوبارہ چیک کرو امجد، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، مجھے وہ پیپر چاہیے کیسی بھی حال میں۔ وہ پیپرز آج دوپہر میری ٹیبل پر ہونے چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تمہاری سوچ ہے، زیڈ جی نے اسے دھمکاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ جی سر، سمجھ گیا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، ہر طرف دیکھ چکا ہوں، وہ پیپرز کہیں پر بھی نہیں ہیں، شاید وہ پیپرز چوری ہو گئے ہیں یا پھر کبیر شاہ نے چھپا لیے ہیں۔ مجھے شک ہے اس نے لاکر میں وہ پیپر ضرور ہوں گے۔ امجد اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا تھا، اسے اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ زیڈ جی صرف کہتا ہی نہیں بلکہ اپنے کہے پر عمل کرتا ہے، اس کا ہر عمل ہی بھیانک ہوا کرتا ہے۔ وہ بہت ضروری پیپر سے امجد مجھے ہر حال میں چاہیے، اور انہیں کون چوری کرے گا بھلا؟ عمل کی پریگنینسی رپورٹ سے کسی کا کیا لینا دینا؟ کون اسے چوری کر سکتا ہے، کچھ چھپا سکتا ہے؟ یہ سب کبھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا ہی گناہ ہے جس کو چھپانے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اب امجد کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن سر ایبورشن رپورٹس تو ابھی تک نہیں مل سکتی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مطلب وہ جانتا تھا زیڈ جی کس لیے وہ اہم پیپرز ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے وہ نہیں، اس سے پہلے والی رپورٹ چاہیے جو عمل نے کبیر شاہ کو دکھائی ہے۔ زیڈ جی نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ اوکے سر، سمجھ گیا ہوں، امجد نے کہا۔ اور ہاں، ایبورشن کی رپورٹس بھی کہیں جانے مت دینا، وہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ اس سے پھر سے ایک نیا حکم دیا جس پر امجد ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا، کیونکہ زیڈ جی کے سامنے اتنی بات کرنا بھی بڑی بات تھی اور امجد ہمیشہ سے اس سے بات کرتے پھنس جایا کرتا تھا۔ سردی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی تھی، ہر دن کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امریہ کو سردی تو بہت ہی سر پر حاوی کر لیتی تھی اور کچھ طبیعت بھی آج کل ایسی تھی، کبھی گرمی لگنے لگ جاتی تو کبھی سردی زرگم، اس کا بہت ہی خیال رکھتا تھا، لیکن جب وہ پاس نہ ہوتا تو امریہ اپنی منمانی پر اتر آتی تھی۔
اور آج بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ درگم آفس کے کام سے گھر سے صبح وقت ہی نکل گیا تھا۔ امریہ کو ایک دم سے گرمی لگنے لگی تھی، لیکن موسم تو بہت سرد تھا، سردی بھی بے حد تھی۔ لیکن کچھ دیر وہ اے سی لگا کر بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی رہی، لیکن پھر بعد میں اس کو کپ کپی لگنے لگی تھی۔ ریموٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اے سی کی کولنگ کم نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور اے سی ایک دم سے بند ہوا تو پورے کمرے میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ بھی سکون محسوس کرتی واپس بیڈ پر لیٹ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اس کے حواس پر سوار ہونے لگی، اور نہ جانے کب لائٹ آئی اور کب پھر سے اے سی چلنے لگا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ پوری کی پوری ٹھنڈی ہو گئی تھی اور کپ کپانے لگی تھی۔ کسی پل بھی اسے سکون آیا۔ رنگت بھی اب اس کی نیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس نے اپنے گرد کسی کی ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اچانک کسی نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی کوئی اس پر چلایا تھا اور اسے اپنے سینے میں ایک دم سے بھینچ گیا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے کپ کپاتے وجود پر وہ چھاتا جا رہا تھا۔ روم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کے لب اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ اس کے وجود پر سنسنی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ طبیعت میں بھی ایک دم سے بوجھل پن اتر آیا تھا، لیکن وہ اپنے جسم کی حرکت تک نہیں دے پا رہی تھی۔ آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ آنکھ نہ کھول پائی۔ خان نہیں، امریہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن ہمت ہوتی تو تب روکتی۔ اس کے ہاتھ پیر سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایک تو موسم اتنا سرد تھا، اوپر سے اس کی جنونیت عروج پر تھی۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ امریہ نے اس کی پکار نہیں سنی تھی، وہ جو مسلسل اسے پکار رہا تھا، بس اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو جانم تم مر جاؤ گی، اور میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا۔ میری دھڑکن ہو، تم میری جان ہو، میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں؟ زغم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا، آہستہ آہستہ ساری حدیں پار کرنے لگا۔ امریہ کی مزاحمتیں دم توڑ گئی تھی۔ اسے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے روک نہیں پائی تھی، لیکن اب وہ اس کے حصار میں پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اب تم نے مجھے روکا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کرتا، بہت ہی برا حشر ہی بگاڑ دیتا، لیکن تم نے خود ہی ہار مان کر اچھا کیا۔ جانا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس پر فدا ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ وہ بروقت اس تک پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ وہاں نہ آتا تو آگے وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ زاور اور میراب سے مل کر جیسے ہی گھر آیا تو ملازمہ نے کہا کہ بی بی جی کافی دیر سے روم میں ہیں، باہر نہیں آئی۔ یہ سن کر زرگم کو ٹینشن ہوئی اور اپنے روم کی طرف بھاگا۔ امریہ کے لیے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی روم میں انٹر ہوا تو امریہ کی حالت دیکھ کر وہ چیخا اور اے سی بند کر کے سیدھا اس کو اپنے حصار میں لے لیا، اور پھر اس کو اپنے آپ سے دور نہ کر پایا۔ وانیہ کب سے زاور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا، ساتھ میں اس کی کال بھی الگ ہی پریشانی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ زاور کو بتانے کا سوچا تو کال کرنے والے کی دھمکی اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی، جس پر وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور زاور کو کچھ نہ بتا سکی۔ وہ بیٹھی ہی سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وانیہ جلدی سے موبائل چیک کیا تو زاور کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ تم میرا انتظار مت کرنا، میں لیٹ آؤں گا۔ اس میسج نے وانیہ کو غصہ اور بھی بڑھا دیا تھا، لیکن اسے یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ زاور کیوں نہیں ابھی تک آیا۔ زاور شاہ سے الگ ہونا ہی اس کے لیے بہت اذیت بھرا اور تکلیف دہ عمل تھا، جس سے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ زاور کے سامنے وہ خود کو روتا ہوا شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، تب حویلی میں زاور شاہ کی گاڑی کا ہارن اسے سنائی دیا۔ وہ ایک دم چوکنی ہو گئی تھی، جبکہ زاور کا گہرا سانس لیا اور گاڑی سے نکلا۔ اسے اب وانیہ کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ صبح سے اس نے اسے بہت اگنور کیا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ اب زاور یہی سوچتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھا کہ اسے کیسے منایا جائے اور خوش کیا جائے۔ وہ روم میں انٹر ہوا تو وانیہ کو اپنے انتظار میں جاگتا ہوا پایا، یعنی وہ اس کا بے چینی سے انتظار کری تھی۔ وانیہ کی اس پر نظر پڑی تو جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی، جس پر زاور شاہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ کیا ہوا جان، آج کچھ خاص ہوا ہے کیا؟ جو صبح سے اتنا فون کیا جا رہا اور روم میں آتے ساتھ ہی اتنا پیارا استقبال۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے لاتے ہوئے بولا۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس یاد آ رہی تھی آپ کی، وہ اس سے نظریں چرا کر بولی، اور آنکھوں کی نمی کو بمشکل دور دھکیلا تھا، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ میں تو سمجھا تھا آج ہماری لڑائی ہوگی، تم مجھ سے بہت لڑو گی کہ میں نے اتنا اگنور کیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ زاور نے اس کا ماتھا چوما اور اسے چھیڑ کر بولا، جس پر وانیہ نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم نے بھی ضرور کھانا نہیں کھایا ہوگا، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ زاور نے واش روم جاتے جاتے اس سے کہا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔
ابھی وہ واش روم سے نکلنے ہی والی تھی، کسی انجان نمبر کی پھر سے کال آنے لگی۔ وانیا کا رنگ پل بھر میں اڑا تھا۔ اب وہ خوف زدہ سی ہو گئی اور کال پک کر گئی۔ سنو لڑکی، اگر اپنے شوہر کو بتایا تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، تم اپنے شوہر کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ہمیں پتہ چلا ہے وہ حویلی آ چکا ہے، یعنی ہم نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری ایک غلطی اس کی جان لے سکتی ہے، میری بات یاد رکھنا، ورنہ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وانیا کی سانس ہی جیسے سینے میں اٹک گئی تھی اس کی یہ سب باتیں سن کر۔ وانیا کی سانس ہی جیسے سینے میں اٹک گئی تھی یہ سب باتیں سن کر وہ اپنے آپ کو بمشکل گرنے سے بچا پائی تھی۔ اس کا سر اب گھوم رہا تھا، روح میں اذیت سرایت کر گئی تھی، اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آیا وہ کرے تو کیا کرے؟ اگر وہ زاور کو بتا دیتی تو اسے یقیناً جانی نقصان ضرور ہو جاتا، اور جب کوئی بھی تھا، وہ جو کوئی بھی تھا بہت خطرناک تھا، جو ان دونوں پر پل پل کی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ یہ سب دل ہی دل میں سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ آنسوؤں کے بس موقع ہی چاہیے تھا آنکھوں کے رستے نکلنے کا۔ اسی وقت زاور واش روم کے دروازے سے باہر آیا اور اسے یوں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا، اور ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتا ہوا اس کے قریب آیا جو اس کی موجودگی کو فراموش کر گئی تھی۔ ایسا بہت کم ہوا تھا، بلکہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے زاور شاہ کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج یوں ہی خالی پیٹ گزارا کرنا پڑے گا، شاید تم مجھے اگنور کرنے کی سزا دینا چاہتی ہو، یوں بھوکا رکھ کر۔ زاور نے اسے کندھا ہلا کر اسے ہوش دلایا، جو ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی ہی تھی کہ زاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ وانی، کیا بات ہے؟ آج کچھ عجیب ہی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جیسے اس کے اندر کا راز جان ہی لے گا۔ وہ اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ نہیں تو بس ایسے ہی نیند آ رہی تھی، تھک گئی ہوں میں۔ وانیا اس سے نظریں چرا گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے تو پریشان سی لگ رہی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ٹاول کو صوفے پر پھینک کر دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر سیریس انداز میں بولا، اور زاور بہت غور سے اس کا چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کرنے لگا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی بات ہے وہ وانیا کھل کر اس سے شیئر کرے۔ بولا، نہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بس، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ ہی نہ جاؤ۔ وانیا ہر حال میں اس کی بات کو جھٹلانا چاہتی تھی۔ زاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وانی، میری جان، میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں تم سے الگ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر موت نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ویسے تو میں تم کو کبھی چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا۔ زاور کی بات پر وانیا نے خفا ہو کر اسے دیکھا، ساتھ میں اسے سینے پر مکہ بھی مار گئی۔ اگر ایسی بات کرو گے تو میں پکا ناراض ہو جاؤں گی، سچ بول رہی ہوں۔ منہ بنا کر بولتی، آنکھوں میں نمی لے آئی تھی، اور ایسے میں بولتے ہوئے اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ بہت کیوٹ لگی کہ بے ساختہ ہی زاور نے اسے سینے میں بھیج لیا۔ لو یو میری جان، ایسے فضول سوچو ذہن سے نکال دو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ ہم زندگی بھر کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اب جب تم زندگی نارمل ہوئی ہے اور حسین بھی ہے تو اسے اپنے وہموں کے چکر میں مت جھونکو، بلکہ کھل کر مسکراؤ، کھل کر جیو، کیونکہ میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوں۔ جب کسی عورت کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ عورت کبھی کمزور نہیں پڑتی، بلکہ ڈٹ کر دشمنوں کو چالوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ زاور اسے اپنے سینے سے لگایا، آہستہ آہستہ جذبات سے بھوجل لہجے میں سمجھا رہا ہے تاکہ وہ کوئی بے وقوفی ہی نہ کر دے۔ وانیا اس کے حصار میں سچ میں خود کو محفوظ کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج میری بیگم کو مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا ہے۔ جب کافی دیر وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وانیا نے اس کی بات پر اس کے حصار سے نکلنا چاہا جو اپنی گرفت سخت کر گیا تھا۔ اب تو کھانے کا وقت گزر گیا ہے جانے من، وہ مسکرا کر بولا، لیکن مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے انتظار میں نہیں کھایا۔ وہ منہ بس اڑتے ہوئے بولی، پاگل لڑکی، میں نے میسج بھی کیا تھا کہ لیٹ آؤں گا، خود تو کھا لیتی، اب جاؤ جلدی سے کھانا لے کر آؤ۔ وہ اب اسے آنکھیں دکھا کر اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، جو مسکرا کر روم سے کھانا لینے کے لیے نکل گئی۔ زاور نے کچھ ہی پل کے لیے اس کے ذہن سے پریشانی نکال پھینکی تھی، اسے سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ اب پھر اندر سے پریشان تھی، لاکھ خود کو مضبوط ظاہر کرتی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی جو بات بات پر ڈر جایا کرتی تھی، تو اب کیسے ممکن تھا کہ وہ اس دھمکی سے نہ ڈرتی۔ کھانے کے بعد زاور نے اسے جلدی ہی سلانے کی کیونکہ وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، جسے زاور بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، لیکن وہ اس کو بتا نہیں پا رہی۔ اب وہ اس کے سینے سے لگی بڑے ہی سکون سے سو رہی تھی۔ زاور اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر مسکرایا، پاگل لڑکی، فضول میں پریشان ہوتی ہو، ساتھ میں مجھے بھی کر دیتی ہو۔ زاور نے اسے گال شدت سے چومتے ہوئے اسے کان میں سرگوشی کی، جس پر وانیا قسمت آ کر رہ گئی تھی۔ زاور کچھ دیر جو سوچتا رہا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، لیکن سینے لگے وجود نے اسے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ کھار کر اسی گردن میں منہ چھپا گیا اور اسے محسوس ہوتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زاور شاہ صبح جب تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا تو وانیا کو تلاشنے لگا، جو کچن میں ناشتے کے لیے ضروری ہدایت دے رہی تھی، ساتھ میں محمل بھی اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اس کے وجود میں سکون کی لہر اٹھی تھی، جو وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو میرا؟ نے اسے یوں وہاں دیکھتے ہوئے بولا تو زاور نے چونک کر صوفے کی جانب دیکھا، جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھا موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔
تم یہاں ہو، ابھی تک گئے نہیں؟ وداور بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اس کے پوچھنے لگا رات دونوں ہی ایک ساتھ آئے تھے اور آتے ساتھ ہی دونوں تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے اپنے روم چلے گئے تھے۔ وداور سمجھا تھا کہ وہ آفس کے لیے چلا گیا ہوگا، لیکن وہ تو ابھی تک یہیں پایا جا رہا تھا۔ ہاں یار، موڈ نہیں فی الحال جانے کا، آرام سے نکلوں گا۔ میرام نے حسرت بھری نگاہ کچن میں کھڑی محمل پر ڈالی۔ وہ مسلسل محمل کو نگاہوں میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ کچھ ناراضگی چل رہی ہے کہ تم دونوں میں؟ ظاہر شاہ سے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف ناراض نہیں، بہت سخت اس سے ناراض تھا، اب نہیں ہوں، وہ تردید کرتے ہوئے بولا۔ تو بیٹا وہ تمہیں اگنور کیوں کر رہی ہو اور کس وجہ سے؟ ظاہر شاہ نے ایبرو اٹھا کر کہا اور ایک لمحے کے لیے اس کی مشاہدے پر حیران رہ گئے، یعنی وہ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایسے حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ فیملی ممبر ہو تو میرا حق بنتا ہے سب کی خیر خیریت دریافت کرنا۔ اب جلدی اپنے منہ سے پھوٹو جو میں پوچھ رہا ہوں۔ ظاہر نے اسے گھور کر کہا۔ یار مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بدلہ لینا چاہ رہی ہے، شاید کہ کی بات ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس سے ہار مانتے ہوئے اسے اپنے دل کی بات کہنے لگا، لیکن اس کی نظر اب بھی محمل پر تھی۔ بدلہ؟ لیکن کس چیز کا بدلہ اور کیوں؟ وہ حیرانی سے بولتا ہوا میراب کو دیکھنے لگا، جب محمل کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ او ہیلو رومیو کو رات کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اب کی بار ظاہر نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا اور ساتھ میں ایک جھاپڑ بھی رسید کیا تھا۔ میراب تو اچانک حملے سے بوکھلا سا گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ ذرا خیال تو کرو، سامنے ہم دونوں کی زوجائے محترمہ موجود ہیں، کیا سوچیں گی؟ میراب نے معصوم سی شکل بنا کر اسے کہا تو ظاہر نے ایک اور مکہ اسے مارا تھا اور اب کی بار اس کا نشانہ اس کا جبڑا تھا۔ آہ ظالم انسان، کیا کر رہا ہے تو؟ میراب نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ تو بتا، پھر نخرے نہ کر۔ اب کی بار ظاہر نے مطمئن ہو کر کہا، جیسے پتا ہو اب کی بار میراب سب بتا دے گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، میراب کہاتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ یار ظاہر، میں نے بھی تو اس کو بڑا اگنور کیا تھا نا، اب تھوڑا حق، بہت حق تو اس کا بھی بنتا ہے نا، بس یہی سلسلہ چل رہا ہے تو مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ میراب نے محمل کو بڑے ہی پیار سے آنکھوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ محمل کو اپنے اوپر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر میراب کی جانب دیکھا، جس پر میراب نے خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی اور ساتھ میں اسے آنکھ بھی مار چکا تھا، جس پر وہ گڑبڑا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ ایک لمحے میں بدل گئی تھی اور ظاہر کا ایک دم سے قہقہ چھوٹا تھا۔ میراب نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ شرم تو تجھ میں ہے نہیں، بھائی کے سامنے اس کی بہن کو چھیڑ رہا ہے۔ ظاہر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چلو اگر تیری وہ بہن ہے تو میری بیوی ہے، میراب نے بھی اب ذرا روب سے کہا تھا، لیکن اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر پھٹ ہی بھیگی بلی بن گیا۔ ظاہر نے زیر لب مسکراہٹ کو روکا۔ بہت اچھی لڑکی ہے محمل، اس لیے نہیں کہ وہ میری بہن ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں پسند ہے اور تمہاری پسند کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سب سنبھال لوں گا، شادی ہو کر رہے گی، مجھے پتا ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ ظاہر شاہ نے اسے دل سے دعا دیتے ہوئے بولا۔ میراب مسکرا دیا تھا اپنے دوست کے پیار پر جو کبھی بھی ان دونوں میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر تم نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی تو تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ ظاہر نے پھر ایک مکہ اسے لگایا اور دوسرا بھی ابھی مارنے لگا رہی تھا کہ فریہ بیگم وہاں گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو ظاہر بیٹا، کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے گھبرا کر کہا تو کچن میں موجود وانیہ اور محمل کے خان کھڑے ہوئے، دونوں ہی گھبرا کر باہر آئی تھیں اور اب ان کو حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں پھپھو، میں لڑ نہیں رہا بلکہ اس کی مرمت کر رہا ہوں، کہیں سے کچھ ٹوٹ نہ جائے گیا ہو، ہنستے ہوئے کہہ کر وہ میراب کو جلا گیا تھا۔ میراب اس کی آنکھ ونک کرنے پر ہی تل ملا گیا تھا۔ ابھی وہ اسے گھور ہی رہا تھا کہ لاؤنج میں صبیہ بیگم نے شوہر دانیال شاہ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئیں تو ظاہر اور میراب نے اٹھ کر اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ فریہ بیگم جو وانیہ کے ساتھ کھڑی تھی ایک لمحے کے لیے ان سب کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ صبیہ بیگم کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ صبیہ بیگم آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ فریہ بیگم کو لگا جیسے ان کا دل سینے سے باہر آنے لگے گا اور پھر دھڑکنا بھول جائے گا۔ انہیں ان گزرے سالوں کا فاصلہ صدیوں پر محیط لگا تھا۔ ماضی کے زخم پھر سے ادھڑنے لگے اور جن سے اذیت ہی مل سکتی تھی، وانیہ جو ان سے بات کر رہی تھی صبیہ کا ہی پوچھ رہی تھی کہ ایک دم سے ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ فریہ بیگم کی رنگت ایک دم سے ہی متغیر ہو کر رہ گئی تھی، جسم میں بھی جان باقی نہ تھی۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا وہ کسی پل بھی زمین پر گر ہی نہ جائے۔ امی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وانیہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو ایک دم سے اپنے حصار میں کر گئی تو فریہ بیگم نے غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگ گئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ سب حقیقت ہی ہے یا پھر کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اپنے سامنے اپنی ہی بہن کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی کئی سالوں کے بعد۔ بے ساختہ ہی وہ اپنی جگہ سے صبیہ بیگم کی جانب بڑھی۔ صبیہ بیگم جو محمل کے گلے لگ کر اس سے بات کر رہی تھی، فریہ بیگم کو ایک دم دیکھنے لگ گئیں اور ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، یعنی میراب ان سے سچ بول رہا تھا وہ جو مذاق ہی سمجھ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر میراب کی بات درست لگی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ فریہ بیگم کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری، لیکن فریہ صحیح سلامت ان کے سامنے تھی، کیونکہ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ فریہ مر چکی ہے، لیکن ان کا دل اس بات پر کبھی بھی ایمان لانے کو نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کس کی نظر ان کی حویلی کو لگ گئی تھی جو یہ سب کچھ تباہ کر گیا تھا۔
گزرا ہوا وقت اپنی اذیتوں کے نشان چھوڑ کر جاتا ہے، اور یہی اذیتوں کے نشان فریہ اور صبیہ بیگم کے چہروں پر موجود تھے۔ فریہ بیگم جو کہ صبیہ بیگم سے چھوٹی تھی، لیکن زندگی کی تلخیوں نے ان کو بڑا کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی، لیکن صبیہ بیگم نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس حالات میں بھی بالکل سوبر سی اور گریسفل لگتی تھی۔ صبیہ میری بہن، یہ کہتے ہوئے فریہ بیگم نے ان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ صبیہ بیگم یہ آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ آواز تو ان کی لاڈلی بہن فریہ بیگم کی تھی۔ وہ ان سب سے ملن دیکھ رہے تھے، وہ سب ان کا ملن دیکھ رہے تھے۔ وانیہ تو اب تک حیران پریشان کھڑی یہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کچھ بھی خاص اس کے پلے نہ پڑا۔ فریہ، یہ تم ہو نا میری چھوٹی بہن، میری فری؟ ان کا لہجہ بالکل بھورا ہو کر رہ گیا تھا آنسوؤں کی وجہ سے۔ صبیہ بیگم نے ایک دم سے علیحدہ ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگ گئی، جو اب کافی بدل چکا تھا۔ جہاں جوانی ہوا کرتی تھی، اب وہاں بڑھاپا تھا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، میں فری ہوں، تمہاری بہن، تمہاری دوست۔ یہ کہہ کر انہوں نے صبیہ بیگم کے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنے ہی لمحوں تک وہ ایک دوسرے سے لپٹی زاروں قطار ہوتی رہی تھی۔ وانیہ بیچاری اپنی جگہ پر حیران کھڑی، داور اور میراب خاموش کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ وانیہ کو اب یاد آ رہا تھا کہ جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تو فریہ بیگم اس نام کا ذکر کیا کرتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنوں کا ذکر بھول چکی تھی۔ ان کو بس ایک ہی فکر تھی کہ جیسے تیسے ان کی وانیہ کا رشتہ ہو جائے، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ زاور ہی کا نصیب بن گئی تھی، جس کو بے تحاشا خوشی تھی۔ محمل اور بی جان نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بی جان نے بھی اس کی آواز سے باہر آ گئی تھی، جبکہ حشمت شاہ کو تو ساری حقیقت معلوم تھی، اس لیے ان کو دونوں بہنوں نے ملنے پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ چچی بیگم جو بازار سے ابھی حویلی میں انٹر ہوئی تھی، یہاں کے منظر دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ان دونوں بہنوں کو دیکھ کر تل ملا گئی تھی۔ شازل بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا اور اب حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ مسکرایا دیا تھا دونوں پھپھو کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ تم زندہ ہو فری میری جان، میری بہن۔ صبیہ بیگم روتے ہوئے اس سے الگ ہوئی اور کبھی اس کے ہاتھ چومنے لگ جاتی، اس کا چہرہ چومنے لگ جاتی۔ فریہ بیگم اپنی بہن کے پیار پر بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ سبھی، میں زندہ ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں۔ آؤ چل کر روم میں بیٹھتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی جو میری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ فریہ بیگم ایک نظر چچی بیگم پر ڈال کر صبیہ بیگم کو اپنے روم میں لے گئی تھی۔ چچی بیگم کی نظروں نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ان کی ماضی میں کی گئی سازشوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، یہ ان کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ اپنی گندی سوچوں کے تانے بانے بننے لگی تھی۔ اپنی جان اب ان کو خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ اب پھر وہ اس سے اپنے بھائی کبیر شاہ کا سہارا لینے لگی تھی، جو ان کی نظر میں بہت ہی مضبوط سہارا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہر بار ہی ایک سا کھیل نہیں کھیلا جا سکتا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبر کرنے والوں کو صبر رنگ لے آتا ہے، اور وہ ہر محاذ پر سرخرو ہو جاتے ہیں جہاں جہاں ان کی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور سچ کا بول بالا ہمیشہ رہے گا، اور برائی کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے دیر ہی صحیح۔ داور شاہ نے وہیں سے میراب کو اشارہ کیا تو پھر دونوں ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ کچھ کام ان کے ایسے تھے جو اب مکمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری امرہ جانم خان، پلیز خان، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس کے ہاتھ بے رخی سے اپنی کمر سے ہٹانے لگی اور پھر اٹھ کر کچن چلی گئی۔ زرگم کو پتا تھا وہ اب اپنے آپ کو اذیت دے گی اور خود کو جھلسائے گی، اور دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے آیا جہاں وہ رو رہی تھی۔ یار، جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ میں نے تمہاری حالت ہی بہت خراب تھی، اور میں کیسے اپنی جان کو مشکل میں دیکھ اور ڈال سکتا تھا، جبکہ اب ہمارا بیبی بھی آنے والا ہے۔ زرگم نے اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور بڑے ہی پیار سے اسے سمجھانے لگا، جو اب سو کر رہی تھی۔ یار بس کرو نا یہ رونا پلیز جانم۔ زرگم نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں کو چوم کر پورا، جس پر امرہ نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ زرگم نے شکر کا سانس لیا کہ اب وہ نارمل ہوئی تھی، ورنہ وہ وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو کوئی شک نہ تھا کہ وہ لڑائی ان کی بہت دنوں تک چلتی۔ کیا اب مجھے معصوم سے شوہر کو ناشتہ مل جائے گا؟ زرگم نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور زرگم بھی خود دھیمے اس کو چہرے پر جھکا، لیکن امرہ نے فٹ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دور دھکیلا۔ خبردار، میرے قریب بھی پھٹ کے وہ غصے سے کہہ کر ناشتہ بنانے لگی تھی، لیکن زرگم نے اس کو پھر سے اپنی گرفت میں کیا، اسے گالوں کو شدت سے چومتا اسے باہوں میں اٹھا کر روم میں لے جانے لگا۔ اوہ خان، میں گر جاؤں گی، نہیں کریں پلیز۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ تبھی زرگم نے اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا، تب اس نے آنکھیں کھولی اور دل پر ہاتھ رکھ تھی جو تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہو جاتا مجھے تو گر جاتی۔ تو زرگم کو خفگی سے دیکھنے لگی، جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا میں ایسا لگتا ہوں کہ تمہیں گرا دوں؟ ایسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دے کر اٹھا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ جانم تمہارے لیے ناشتہ بنانے جا رہا ہوں، زرگم نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دے کر کہا۔
تو میں بناتی ہوں نا، وہ پھر سے بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ زرگم نے دوبارہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا۔ خبردار، جو یہاں سے اٹھی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور محترمہ چلی ہے ناشتہ بنانے، زرگم نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ گئی، جبکہ زرگم نے اسے یوں دیکھ کہا تو کہکا لگا دیا، جس پر وہ اب خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ روم سے نکل کر کچن آ گیا اور جلدی امرہا اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ جب بنا کر فری ہوا تو روم میں ناشتے کی ٹرے لے کر انٹر ہوا، نظر بیڈ پر پڑی تو وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ کمبل میں گھسی سو رہی تھی، یعنی فل ناراضگی کا اظہار تھا۔ اٹھو جانم، ناشتہ تیار ہے۔ زرگم نے ٹرے صوفے پر رکھ کر اسے آواز دی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ 2-3 آوازیں دینے پر بھی وہ نہ اٹھی تو زرگم نے اس کے پاس گیا اور کمبل اس کے اوپر سے ایک جھٹکے سے کھینچا، جس پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا زرگم سے ضد کرنے کا اور پھر اپنے نخرے اٹھوانے کا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ اب غصے سے بولی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، سمجھی؟ اب چپ چاپ اٹھ کر ناشتہ کرو، جلدی، شاباش۔ وہ کہہ کر زرگم نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا، لیکن امرہا نے جلدی سے دوبارہ کمبل اپنے اوپر کر لے لیا، جس پر زرگم صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ یعنی تم ایسے نہیں مانو گی؟ زرگم نے آئیبرو چکا کر اسے دیکھا تو وہ منہ پھلا کر ہاں نہ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سوچ لو، زرگم نے اسے وارن کیا۔ سوچ لیا ہے میں نے۔ امرہا نے کمبل اپنے اوپر کھینچنا چاہا، لیکن زرگم کی پکڑ سخت تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے، زرگم نے اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں نہیں پچھتاتی، اب آپ کی بھول ہے، امرہا نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکراہٹ دبا کے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر وہ بوکھلا کر نظریں چرا گئی اور پھر بھی باز نہیں آیا تو اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ آپ ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ میری مرضی، جیسے چاہوں دیکھوں۔ زرگم نے اس کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ امرہا کو اس کی نیت ٹھیک نہ لگی، تبھی وہ جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں ناشتہ کرنے لگی ہوں، کہہ کر اسے دھکا دے کر ناشتے کی طرف بڑھی۔ زرگم اپنے آئیڈیا پر خود کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ زرگم امرہا کا بے حد خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ آج کل امرہا کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے زرگم کو سارا کا سارا وقت اسے دینے پڑ رہا تھا۔ آفس کے بھی کچھ دنوں سے جانا چھوڑ دیا تھا، جس کی میراب اچھے سے سنبھال رہا تھا، اس لیے زرگم کو آفس کی فکر نہیں تھی، بس امرہا کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ امرہا سے ہی اس کی زندگی تھی۔ امرہا اس کی اس قدر پیار اور خیال پر بہت خوش تھی، لیکن طبیعت کی بیزاری اب عروج پر تھی۔ زرگم بیچارے کو تو نچا کر رکھ دیا تھا، اس نے ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا، جس کو زرگم پورا کرنے میں اپنی طاقت صرف کر دیتا تھا، لیکن امرہا اب اس سے نخرے بھی اٹھوانے لگی تھی، جو زرگم جیسے سخت گیر طبیعت کے مالک انسان کو اب پورے کرنے پڑ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ امرہا کے کہنے پر دال چاول بنا کر لایا تھا، لیکن امرہا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو، کھانا بھی نہیں کھایا تم نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرگم فکر مندی سے بولتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جو اب کھانے کو دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ نخرے کرتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، تمہارے کہنے پر ہی تو بنے ہیں، اب تم ہی نہیں کھا رہی؟ زرگم نے اسے گھورا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، میرا دل کچھ اور کھانے کو کر رہا ہے، منہ پھلا کر بولی تو زرگم نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے؟ زرگم نے اب کی ہار مان لی، اسے پتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی جب تک اس کی ضد پوری نہ کی جائے۔ مجھے تو تیز مرچوں والا چاٹ کھانا ہے، بہت مزے والا، امرہا نے چٹخانا لیتے ہوئے کہا تو زرگم نے آئیبرو چکا کر اس سے دیکھا۔ کبھی کوئی ڈھنگ کی چیز بھی کھا لیا کرو، ہر وقت فضول چیزیں کھاتی ہو۔ اب کی بار زرگم نے غصے سے کہا۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ سیدھی طرح بولو، آپ نے لا کر نہیں دینا، کیونکہ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے، تبھی میری بات کو اگنور کرتے ہو۔ اب پیار بھی نہیں آپ کو، ہے نا؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولی تھی، اسے ایموشنل کرنے لگی، جس پر زرگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ کیا کہا؟ میں پیار نہیں کرتا؟ زرگم کو تو بہت بڑا شوق لگا تھا، جو کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ہاں نا، اگر آپ پیار ہوتا تو میری بات مانتے، ہمیں اپنی ضد پر قائم تھی۔ جو روز رات کو کرتا ہوں وہ پیار نہیں؟ زرگم نے حیران ہو کر پوچھا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی۔ میں اس والے پیار کی بات نہیں کر رہی۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس سے نظریں چرا گئی۔ کیوں جی، اور کون سا پیار ہوتا ہے؟ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا، لیکن امرہا نے ضد پکڑ لی۔ بس مجھے نہیں پتا، مجھے چاٹ کھانا ہے تو کھانا ہے۔ اف توبہ، امرہا جانم لے کر آتا ہوں۔ زرگم نے تنگ آ کر بائک کی چابی اٹھائی اور اس کے لیے چاٹ لینے نکل گیا۔ امرہا دل کھول کر مسکرائی تھی اور اٹھ بیٹھی، نظر سیدھی کھانے کی ٹرے پر پڑی تو بھوک سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، اور پھر آہستہ سے خود کو سنبھال کر بیڈ سے اٹھی اور صوفے کی جانب گئی اور وہاں بیٹھ کر دال چاولوں سے انصاف کرنے لگی۔ زرگم ہوتا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ضرور اس پر ناراض ہوتا، لیکن اب بڑے مزے سے اسے بھیج کر کھا رہی تھی وہ اچھے سے پیٹ بھر کر۔ اب وہ بیڈ پر چلی گئی اور زرگم کا انتظار کرنے لگی، جو اب آنے ہی والا تھا۔ 20 منٹ کے بعد وہ روم میں انٹر ہوا اور چاٹ کو لے کر امرہا کے پاس آیا، جو بیٹھے بیٹھے ہی نیند میں چلی گئی تھی۔ لو، اب میں یہ لے کر آیا ہوں تو محترمہ خراٹے لینے لگ گئی ہے، زرگم نے خود سے بولتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ خالی ٹرے اس کو منہ چڑھا رہی تھی، حیران ہو کر مڑا اور امرہا کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کھٹپٹ سے امرہا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ لے آئے ہیں آپ چاٹ؟ امرہا اٹھ بیٹھی تھی ایک دم سے۔ جی لے آیا ہوں، کھانے لگ
کتنا کھانے لگ گئی ہو یار جانا۔ وہ زرغم نے اسے چاٹ کا پیالہ پکڑایا اور اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا، جس پر وہ جلدی سے چاٹ کھانے لگی۔ ساز میں اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی تنگ کر رہے ہو، مجھے منہ پھلا کر بولی تو زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو اس کا اب سارا کا سارا دھیان چاٹ کھانے کی طرف تھا۔ اس جانا آرام سے کھاؤ، زرغم نے اسے ٹوکا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ کیسے کھا لیتی ہو اتنی مرچوں والی چیزیں، حد ہے۔ اور زرغم کو عجیب سا لگ رہا تھا دیکھ کر ہی وہ بہت زیادہ تیز مرچوں والی چاٹ تھی، جسے وہ بڑے مزے سے اور چٹخانے لے کر کھا رہی تھی۔ آپ بھی کھاؤ، بڑے مزے کا ہے۔ امریہ نے ایک چمچہ چاٹ کا بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا یہ، زرغم نے فٹ انکار کیا تھا، پلیز میری خاطر۔ اب امریہ نے ہونٹ نکال کر کہا تو زرغم کو اس کی ماننی ہی پڑی تھی۔ امریہ کو کوئی بات بھی وہ رد نہیں کرتا تھا، مان ضرور جاتا تھا، لیکن پہلے اسے تنگ ضرور کرتا تھا۔ زرغم نے چاٹ کا چمچہ جیسے ہی منہ میں ڈالا، اس کے کانوں میں سے بھی دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اف کتنی مرچیں ہیں امریہ، کیسے کھا رہی ہو تم؟ بس اب اور نہیں کھاؤ یہ۔ امریہ حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر اچھا خاصا برہم ہو رہا تھا۔ زرغم کا منہ جل چکا تھا صرف ایک چمچہ کھا کر ہی، اور اب اس سے چاٹ کا پیالہ لے کر کچن چلا گیا اور سارا کا سارا چاٹ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ یہ کیا آپ نے؟ امریہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی، اسے تو یہ صدمہ ہی نہیں بھول رہا تھا کہ وہ چاٹ نہ ہی کھا سکی، جو مجھے بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، زرغم نے غصے سے کہا۔ پر خان وہ بولنے ہی والی تھی کہ زرغم نے اس کی بات کاٹ کر اپنی کہی اور اس کی بولتی کو بریک لگایا۔ کچھ نہیں بولنا، اب چلو، اب میڈیسن کھاؤ تمہیں۔ اب میں نے تمہاری ایک نہیں سننی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم میں لے گیا اور وہ بھی مصلحتاً چپ چاپ اس کی مانتی گئی، کیونکہ اب زرغم غصے میں آ چکا تھا اور امریہ کو اس کے غصے سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ نکاح کے بعد زیادہ غصہ وہ نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے اسے تیش دلا گئی تھی۔